باب ہشتم یرغمال پاکستان۔ امریکہ پر القاعدہ کے حملے کو 10 برس بیت چکے تھے۔ 10 خونی برس۔ 9 ستمبر 2001 کو نیو یارک کے جڑواں میناروں ٹوئن ٹاورز پر حملے میں 3000 امریکی مارے گئے۔ عالم اسلام آج تک اس حادثے کی قیمت چکا رہا ہے۔ امریکی رد عمل کے نتیجے میں مسلمان ممالک میں جتنی بڑی تباہی اور جس قدر شدید جانی نقصان ہوا، واشنگٹن اور نیو یارک میں اس کا عشر اشیر بھی نہ ہوا تھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والوں کی عظیم اکثریت کا 9/11 حملوں سے دور کا تعلق بھی نہ تھا۔ عراق پر امریکی قبضے کی مہم کے دوران مرنے والوں کا اندازہ 10 لاکھ تک لگایا گیا۔ تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے، یہ تو مگر واضح ہے کہ لاکھوں بے گناہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان سے کہیں زیادہ زندگیاں زخم آلودہ ہو گئیں۔ 80% افغان شہریوں نے 9/11 کے بارے میں سنا تک نہیں تھا، لیکن پورے ایک عشرے سے وہ موت اور تباہی کا کھیل بھگت رہے ہیں۔ تجزیہ نگار فرخ سلیم کے مطابق 2003 سے 2010 کے دوران 33,467 پاکستانی دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہوئے۔ ابھی اور کتنے مسلمانوں کا اس حملے کی قیمت چکانا ہے۔ پاگل پن پر مبنی دہشت گردی کی جنگ میں عراق اور افغانستان کو برباد کر کے رکھ دیا گیا اور تیسرے مسلمان ملک پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ہزاروں برس سے آباد دیہات اجڑ گئے ہیں۔ بے شمار لوگ نئی طرح کی مشکل زندگی گزارنے کے لیے خیمہ بستیوں اور بڑے شہروں میں منتقل ہونے پر مجبور ہوئے۔ ان میں سے کچھ کبھی واپس نہ جا سکیں گے۔ فارن پالیسی میگزین کے مطابق امریکی امداد کے باوجود یہ تینوں ممالک 10 ناکام ریاستوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ تصویر کا دوسرا رخ اتنا ہی بھیانک ہے۔ امریکہ بہادر کے عوام کو بھی اس جنگ سے قطعاً کوئی فائدہ نہ پہنچا، الٹا یہ نقصان ہوا کہ امریکہ سے نفرت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ امریکی شہری خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 2001 کے مقابلے میں اب وہ کہیں زیادہ غیر محفوظ ہیں۔ دوسری طرف انکل سام اگر معاشی زوال کا شکار ہے تو یہ 10 سالہ مہم جوئی اس کے بنیادی اسباب میں سے ایک ہے۔ جوزف ای اسٹیگلٹس اور لنڈا جے بیمز نے محض 2008 تک صرف عراق میں فوجی کارروائیوں کے خرچ کا تخمینہ لگایا تو $3 کھرب آیا۔ 2010 میں انہوں نے کہا کہ اصل اخراجات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف مہم میں دنیا کی واحد عالمی طاقت کی ساکھ بہت بری طرح مجروح کر دی ہے۔ کسی قوم کے مہذب ہونے کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ آزمائش کی گھڑی میں وہ کیسے کردار کا مظاہرہ کرتی ہے۔ امریکہ پہ برا وقت آیا تو وہ سرخ رو ہونے میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ اس کی قیادت نے اپنے ہی اعلان کردہ اقدار اور اصولوں کو رون ڈالا۔ وہ اقدار اور اصول جو دنیا کے طول و عرض میں کئی نسلوں سے اس کی برتری کا سبب تھے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ نو آبادیاتی طاقتوں کے برعکس وہ بنی نو انسان کے لیے آزادی اور مساوات کے علم بردار ہیں۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ کبھی دوسری سامراجی طاقتوں سے امریکہ کا موازنہ کرتے اور اسے داد دیا کرتے تھے۔ وہ خود بھی اپنی تہذیب اور ماحول پر نازاں تھے۔ اسے وہ امریکی سپنا کہتے تھے۔ حیرت ہے کہ اب بھی کہتے ہیں۔ اس وقت بھی جب ہم اپنی آنکھوں سے انہی امریکیوں کے ہاتھوں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ان اصولوں کو ہر روز قتل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ میرے خیال میں دوسری جنگ عظیم کے بعد 3 کروڑ انسانوں کے قتل کی ذمہ داری نازی قیادت کو عدالتی کارروائی کا حق دینا امریکہ کے اخلاقی برتری کا نقطہ عروج تھا۔ برطانوی وزیر اعظم چرچل کا ارادہ تو وگرنہ یہ تھا کہ جرمن لیڈروں کو فوراً ہی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ امریکی صدر روزویلٹ اس بات پر مصر رہا کہ مقدمہ چلایا جائے گا اور باقاعدہ نیورمبرگ کے مقدمے میں امریکہ کی جانب سے مقرر کردہ چیف پروسیکیوٹر جسٹس رابرٹ جیکسن نے کہا تھا، معاہدوں کے خلاف ورزی اگر جرم ہے تو پھر جرمنی ہو یا امریکہ، دونوں کا جرم یکساں ہوگا۔ دوسروں کے جرائم پر کوئی قانونی کارروائی اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے جب تک ہم خود اس قانون کے پابندی نہیں کرتے۔ جرم و سزا کے باب میں یہ رحم دلی، توازن اور انسانی اخلاق کی ایک اعلیٰ مثال تھی۔ 9/11 کے بعد مسلمانوں کو اتنا حق بھی نہ دیا گیا جو جرمنی کے مسلح قاتلوں کو ملا تھا۔ امریکہ اگر دہشت گردی کے ملزموں کو دشمن فوج کے جنگجو قرار دے کر خلیج گوانتانامو میں پھینکنے کے بجائے ان پر مقدمات چلاتا تو اس کی اخلاقی ساکھ محفوظ رہتی۔
تاریخ کے اس نازک موڑ پر تب شاید مسلمان یہ سوچتے کہ وہ ننگی جارحیت اور پاگل پن پر مبنی ناانصافی کا شکار نہیں۔ امریکہ کا منہ کالا ہو گیا، صرف اس لیے نہیں کہ افغانستان اور عراق پر اس نے چڑھائی کی، بلکہ اس لیے بھی کہ پاکستان کے شمال مغربی علاقوں پر بے رحمی سے ڈرون حملوں کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ صرف ابو غریب جیل اور خلیج گوانتانامو میں جنگی کیمپوں کی تشکیل ہی نہیں، محض قیدیوں کے ایسے علاقوں میں منتقل کرنے سے نہیں جہاں قانون شدت اور ایذا رسانی کو روکتا، بلکہ اس لیے بھی کہ امریکی اب نہ برسر جنگ، اینمی نان کامبیٹنٹس اور مجبوری کے انسانی قتل، کولیٹرل ڈیمیج جیسی اصطلاحات برتنے لگے۔ اب یہ نیا امریکہ تھا۔ عراق پر حملے کے لیے اس نے انتہائی خطرناک ہتھیاروں کی موجودگی، القاعدہ سے عراق کے تعلقات کی کہانی گھڑی۔ اس منافقت اور بددیانتی نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ششدر کر کے رکھ دیا۔ صدام حسین کا اسامہ بن لادن کی اسلامی بنیاد پرستی سے کیا تعلق تھا؟ اس کے علاوہ امریکہ ایران عراق جنگ میں عراق کی پشت پناہی کرتا رہا تھا۔ اس بات کو لوگ کس طرح بھول جاتے کہ جو امریکہ عراق میں جمہوریت کے لیے بیتاب ہے، پچھلے کئی عشروں سے مشرق وسطیٰ میں آمروں اور بادشاہوں کی ڈٹ کر حمایت کرتا آیا ہے۔ کمیونزم سے تصادم کے ہنگام سرد جنگ کے دنوں سے امریکہ تیسری دنیا میں آمروں کی حمایت کے لیے کمیونزم کے خطرے کا ڈھنڈورا پیٹتا آیا تھا۔ آج اسلامی بنیاد پرستی کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے۔ 9/11 کے بعد روس سے لے کر اسرائیل اور اسرائیل سے بھارت تک تمام حکومتوں نے آزادی کے لیے جنگ کرنے والوں کے خلاف وحشی پن کی انتہا کر دی۔ ان کے پاس دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بہانہ موجود تھا۔ کسی بھی مخالف آواز کو اندھی قوت کے ساتھ دبانے کی کوشش نے انتہا پسندی کو فروغ دیا۔ 2011 کے آغاز سے عرب دنیا میں پھیلنے والی بغاوت نے حکمرانوں کو غفلت کی حالت میں آ لیا۔ تاریخ میں لازمی طور پہ وہ ناپسندیدہ اور نامقبول حکمرانوں کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے۔ امریکہ کے پالے ہوئے حسنی مبارک کی تائید کے لیے امریکی ذرائع ابلاغ برسوں تک اسلامی خطرے کا ڈھنڈورا پیٹتے رہے۔ پاکستان میں پرویز مشرف نے بھی یہی کیا۔ حسنی مبارک نے آخری دنوں میں امریکہ کو مداخلت پر آمادہ کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ مصر پر اسلامی انتہا پسندوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف معمر قذافی لیبیا میں اٹھنے والے طوفان کو بنیاد پرستوں اور القاعدہ کی کارستانی قرار دیتا رہا۔ معاملہ تو مختلف تھا۔ مصر اور تیونس میں مسلم عوام جمہوریت، قانون کی حکمرانی، روزگار کے مساوی مواقع اور مساوات کے نعرے لے کر اٹھے تھے۔ یہ مضحکہ خیز مفروضہ پوری طرح پٹ چکا کہ اسلامی دنیا مغرب کو ماننے والے تھوڑے سے اعتدال پسندوں اور ایسے جاہل اکثریت میں مشتمل ہے، بنیاد پرست جسے ورگلانے میں کامیاب رہتے ہیں۔ امریکہ کے پروردہ حکمران اور بادشاہ ظاہر ہے کہ عوامی امنگوں کے ترجمان نہ تھے۔ مسلمان عوام تو ظاہر ہے یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی یہ حقوق مل جائیں جو مغربی ممالک کے حامیوں کو کسی مطالبے کے بغیر حاصل ہیں۔ شاہ ایران، افغانستان کے حامد کرزئی، ہمارے مشرف اور زرداری بظاہر اپنی قوم کو غلام بنا کر امریکہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن آخری تجزیے میں امریکی عوام کو اس سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ امریکی اشاروں پر چلنے کی وجہ سے یہ حکمران عوام کی نظروں سے گر جاتے ہیں، ان کا اعتبار جاتا رہتا ہے اور یوں ایک پوری قوم امریکہ سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ امریکی مصنف مائیکل شور پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے امریکی خارجہ پالیسی پر اپنی کتاب استعماری گھمنڈ امپیریل ہربس میں لکھتا ہے کہ صرف یہ سبق سیکھنا کافی نہیں کہ ہمارے مذموم مقاصد دوسرے لوگ پورے نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ہمیں خود بھی ایسا کرنے نہ دیں گے۔ اپنے مشکل کاموں اور خون خرابے کے لیے دوسروں پر انحصار کے ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ سچائی کو سمجھ نہیں سکتے۔ جنون کی حالت میں ہم اپنے کام ایسے لوگوں کو سونپ دیتے ہیں جو یا تو انہیں انجام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے یا پھر جان بوجھ کر کرتے ہی نہیں۔ مسلمان ملکوں میں ان اداروں کے بارے میں شکوک و شبہات کی ایک فصل برآور ہو چکی جو امریکی حملوں کو گھناؤنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم وہ ہیں 1961 میں جن کا تعارف امریکی صدر آئزن ہاور نے انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس نام سے کروایا تھا۔ ان کے علاوہ وہ لوگ جو نو قدامت پسند کہلاتے ہیں، انہی لوگوں نے نئی امریکی صدی کا منصوبہ دیا تھا۔ ان کے سوا واشنگٹن کا ایک تھنک ٹینک جو یہ سمجھتا ہے کہ امریکی اصولوں کو پوری دنیا پر غالب ہونا چاہیے، اس مقصد کے لیے
ان کے دانا اور دانشور مدت سے روز و شب مصروف عمل ہیں۔ 9/11 کے حملوں نے نو قدامت پسندوں کو صدام حسین کے خاتمے کا بہترین بہانہ فراہم کر دیا۔ یہ لوگ 1997 سے ایسا کرنے کے آرزومند تھے۔ امریکہ میں چھپنے والی کئی تحقیقی رپورٹوں سے یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ عراق کا 9/11 کے حملوں سے دور کا واسطہ بھی نہ تھا۔ اسرائیل نے نو قدامت پسندی کا ساتھ دیا۔ وہ عراق کو اپنے اور تیل کی صنعت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ ڈریک یونیورسٹی میں معاشیات کے استاد اسماعیل حسین زادے نے، جو امریکہ کی سیاست اور معیشت پر ایک مشہور کتاب کے مصنف ہیں، کہا فوجیوں، صنعت کاروں، سیکیورٹی اداروں اور مالیاتی امور کے ماہرین کا ایک مافیا امریکہ پر قابض ہو چکا ہے۔ ان کا مقصد پوری دنیا پر حتمی غلبہ حاصل کرنا ہے۔ اس ٹولے نے دنیا کو دشمن اور دوست میں تقسیم کر رکھا ہے۔ جارحیت اور جنگوں سے جیبیں بھرنے والا یہ گروہ دو مختلف فریقوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ عسکریت کا راستہ اختیار کریں۔ نتیجہ مزید عسکریت اور آمرانہ طرز حکومت کی صورت نکلتا ہے۔ امریکہ پوری دنیا کو عسکریت کی راہ پر ڈال رہا ہے۔ اس سب کے پیچھے جنگ کے ذریعے منافع کمانے والا وہ گروہ ہے جو نہ صرف دنیا کے مختلف ممالک میں قومی وسائل کی بربادی کا باعث ہے، بلکہ ان کے قرضوں میں روز افزوں اضافے کا موجب بھی بنتا ہے۔ یہی قوتیں مختلف انداز میں شکوک اور مزید تنازعات جنم دینے میں کوشاں رہتی ہیں۔ 9/11 کے واقعے پر امریکی رد عمل بڑی حد تک احساس شکست سے پھوٹا۔ اس معاملے میں کئی غلطیاں اس نے کیں۔ ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ امریکہ طالبان اور القاعدہ میں امتیاز نہ کر سکا۔ طالبان فقط مقامی سطح پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھے، قدیم نظریات کے حامل لوگ، جبکہ القاعدہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو پوری دنیا میں امریکی مفادات کو نشانہ بنانے پر تلی ہے۔ طالبان ان مجاہدین کا حصہ ہیں جنہوں نے سوویت فوجوں سے ٹکر لی تھی۔ سوویت فوج نکل جانے کے بعد جو حکومتیں بنی وہ امن و امان کے قیام اور تباہ حال افغانستان کی بحالی میں ناکام رہیں۔ طالبان رد عمل میں ابھرے۔ پاکستان میں طالبان حکومت کے سفیر ملا ضعیف نے اپنی کتاب طالبان کے ساتھ زندگی لیونگ ود دا طالبان میں انتشار اور بدنظمی کی وہ کیفیت بیان کی ہے جو طالبان سے پہلے تھی۔ جنگی سردار افغانستان پر بے رحمی سے ظلم سے حکومت کرتے۔ اسی پس منظر میں طالبان ابھر کر سامنے آئے۔ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کہیں طالبان طرز کی مذہبی حکومت بنی۔ ملا ضعیف کے مطابق ملا عمر نے ان سے درخواست کی کہ کار سرکار میں وہ ان کی مدد کریں۔ طالبان کو معلوم نہ تھا کہ ریاست کو کیسے چلایا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو جنگ کے میدان میں پل کر جوان ہوئے تھے۔ 16 برس تک انہوں نے صرف جنگ دیکھی تھی۔ افغانستان میں ہر طرف افراتفری تھی۔ ملا ضعیف کو مختلف وزارتوں کی ذمہ داریاں سونپی جاتی رہیں۔ طالبان میں ایسے پڑھے لکھے افراد کی تعداد نہ تھی بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی جو حکومت چلانے کے قابل ہوتے۔ امریکہ طالبان پر الزام عائد کرتا ہے کہ انہوں نے القاعدہ کو پناہ دی۔ یہ بات درست نہیں۔ اسامہ بن لادن اور اس کی تنظیم طالبان کو ورثے میں ملی تھی۔ طالبان برسر اقتدار آئے تو القاعدہ پہلے سے وہاں موجود تھی۔ مزید برآں کئی بار طالبان نے امریکہ سے معاملہ کرنا چاہا، ہر بار یہ پیشکش اس نے مسترد کر دی۔ 1998 میں کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں میں بم دھماکوں کے بعد امریکہ افغانستان پر بن لادن کو اپنے سپرد کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ افغان حکومت نے پیشکش کی کہ اسامہ پر افغان سپریم کورٹ میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے یا پھر 3 اسلامی ملکوں کے ججوں پر مشتمل عدالت جو کسی چوتھے مسلمان ملک میں قائم ہو، مگر امریکہ نے اس پیشکش کو رد کر دیا۔ وہ اس بات پر اڑا رہا کہ اسامہ کو غیر مشروط طور پر اس کے حوالے کیا جائے۔ ملا ضعیف کا دعویٰ ہے کہ امریکی اسامہ پر ہیگ کی عالمی عدالت میں مقدمہ چلانے سے بھی گریز کرتے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملا عمر نے 9/11 حملوں کے چند روز بعد آمادگی ظاہر کی تھی کہ اگر افغانستان نہیں تو کسی بھی مسلمان ملک کی عدالت میں اسامہ پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ ملا عمر اس بات پر زور دیتے رہے کہ مقدمہ چلانے کے لیے اسامہ کے ملوث ہونے کی ابتدائی شہادت پیش کی جائے۔ ظاہر ہے کہ ہر طرح سے یہ ایک معقول شرط تھی۔ 2003 میں روس نے دہشت گردی کے الزامات لگا کر برطانیہ سے باغی چیچن لیڈر احمد ظالیف کو مانگا۔ برطانیہ نے بھی یہی کہا تھا کہ روس اپنا دعویٰ عدالت میں ثابت کرے،
برطانوی عدالت نے ناکافی شہادتوں کی بنیاد پر روسی درخواست مسترد کر دی۔ بش افغانستان پر چڑھائی کے لیے تلا بیٹھا تھا۔ جنگ ہمیشہ آخری تدبیر ہوتی ہے۔ 9/11 حملوں کے بعد امریکہ نے اسے اولین اور واحد راستے کے طور پہ استعمال کیا۔ اول روز سے امریکہ نے ممکنہ دہشت گردوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے دانستہ، معروف اور مسلمہ اصولوں سے انحراف کیا۔ بین الاقوامی اصولوں سے انحراف کے باعث امریکہ مسلم دنیا کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ عالم اسلام ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دلانے کے لیے تعاون پر آمادہ تھا۔ میں اس بات کا گواہ ہوں۔ پاکستان میں کروڑوں لوگوں نے ٹی وی اسکرین پر جلتے جڑواں میناروں، ٹوئن ٹاورز سے بے گناہ لوگوں کی موت کی طرف چھلانگیں لگاتے دیکھا۔ ان سب کے دلوں میں امریکہ کے لیے ہمدردی کے جذبات تھے۔ امریکی صدر بش نے اس طرح دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا اعلان کیا گویا کسی روایتی فوج سے مقابلہ درپیش ہو۔ سب سے اہم بات یہ کہ ان سب دہشت گردوں سے عام مجرموں کی طرح نمٹنے کے بجائے امریکہ اسلامی بنیاد پرستی کے خلاف برسر پیکار ہونے پر تل گیا۔ اس معاملے کو اس نے ایسی صورت دے دی کہ جیسے مغربی دنیا کو ایک نئے نظریاتی دشمن کا سامنا ہے۔ نئے دشمن کے خلاف خود کو بالکل اسی طرح وہ منظم کرنا چاہتا ہے جیسے ماضی میں فاشزم اور کمیونزم کے مقابل کیا تھا۔ امریکہ اور بعض یورپی حکومتوں نے عراق اور افغانستان کے خلاف جنگوں کے لیے عوامی حمایت کی خاطر ہر طرح کا جھوٹ بولا۔ حقائق کو انہوں نے توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ اس رویے نے تاثر پیدا کیا کہ جیسے دنیا کا ہر مسلمان مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہو۔ 9/11 حملوں کے بعد کسی صحافی کی جانب سے جو پہلی ٹیلی فون کال مجھے ملی وہ ITN کے مارٹن بشیر کی تھی۔ چھوٹتے ہی اس نے مجھ سے پوچھا، ایک مسلمان کی حیثیت سے کیا آپ اس حملے پر شرمندہ نہیں؟ میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ دوسرے مغربی لوگ بھی ہمارے بارے میں اسی طرح سوچ رہے ہوں گے۔ مٹھی بھر مجرموں کی ایک کارروائی کے لیے دنیا کے 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرانے کا جواز کیا تھا؟ ساری دنیا کے عیسائیوں سے کیا یہ توقع کی جائے گی کہ وہ ہٹلر یا اسٹالن کی وحشیانہ کارروائیوں کے لیے جواب دہی کریں؟ روم کے کیتھولک پیروکاروں سے کیا یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے 1998 کے اوماگو میں بم دھماکہ کر کے بچوں اور سیاحوں کے چیتڑے اڑانے والے IRA کے لوگوں کی مدد کی تھی؟ ایک پوری تہذیب کو مجرموں کی صف میں کھڑا کر کے امریکہ نے بہت سے عام مسلمانوں کو مشتعل کر لیا۔ بش کے رد عمل نے الٹا دہشت گردوں کے مقاصد کو فائدہ پہنچایا۔ اس طرح بعض دہشت گردوں کو مقدس جہادیوں اور جانبازوں کا رتبہ مل گیا۔ مسلمانوں میں ایک تعداد ایسی ضرور ہوگی جو دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والوں کو شہید سمجھتی ہے اور ان کے طرز عمل کو برحق قرار دیتی ہے۔ صورتحال اگلے 10 برس میں بد سے بدتر ہوتی گئی۔ بے گناہ مسلمانوں کی اموات کے رد عمل میں بہت سے عام مسلمان امریکہ سے نفرت کرنے لگے، اگرچہ ان میں سے اکثر نے عملی انتہا پسندی سے گریز کیا۔ اب زیادہ تر لوگ القاعدہ میں بھرتی ہونے لگے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ دراصل نئے دہشت گردوں کی تخلیق کا باعث بنی۔ دہشت گردی کی اس جنگ نے بے شمار بے گناہ شہریوں کو قتل کر کے مسلمانوں کے مصائب کی فہرست طویل کرنے کے سوا کچھ نہ کیا۔ 9/11 کے بعد لندن میں 7/7 کے حملے، ٹائمز اسکوائر میں دہشت گردی کی ناکام کوشش اور جرمنی کے فرینکفرٹ ایئرپورٹ پر ایک مسلمان کے ہاتھوں 2 امریکی فوجیوں کے قتل سمیت دہشت گردی کے تمام واقعات عراق اور افغانستان میں جاری جنگ کا رد عمل ہیں۔ انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ مغربی دنیا مذہبی انتہا پسندی کی بنیادی وجوہات کو سمجھنے پر آمادہ نہیں۔ کشمیر، بوسنیا، چیچنیا، فلسطین اور دیگر ملکوں میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں نفرت کی آگ کو بھڑکاتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 9/11 کے حملے دہشت گردی کی کارروائی تھے۔ جب ایک مسلمان جنگ میں حصہ لیتا ہے تو وہ سب کچھ اسلام کے نام پر کرتا ہے۔ ناانصافی کے خلاف جدوجہد جہاد ہے۔ مزید برآں دنیا کے دیگر علاقوں سے اپنے بھائیوں کی امداد کے لیے مسلمان جنگ میں شریک ہونے آتے ہیں، جیسے برطانیہ اور امریکہ میں رہنے والے یہودی لازمی فوجی خدمات کے لیے اسرائیل جانے کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ یہ اپنے ہم مذہب عوام کی جدوجہد کے ساتھ یکجہتی کا سوال ہے۔ اسلامی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بین الاقوامی برادری ہمیشہ عیسائیوں کے تحفظ کے لیے میدان میں کودنے کو تیار رہتی ہے۔ جب مسلمانوں کے حق خود ارادیت کا سوال اٹھتا ہے تو آنکھیں پھیل لی جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ نے عیسائی اکثریتی علاقے مشرقی تیمور میں ریفرنڈم کی قرارداد منظور کی، جس کی بنیاد پر یہ علاقہ انڈونیشیا سے الگ ہو گیا۔ اسی طرح کی جو قراردادیں کشمیر میں
استواب رائے کے لیے منظور ہوئیں، ان پر نصف صدی گزرنے کے باوجود کیوں عمل درآمد نہ ہوا، اور وہ قراردادیں جو اسرائیل کے خلاف منظور ہوئیں۔ 9/11 کے واقعے پر سازشی کہانیاں بہت ہیں۔ میرے نزدیک اسلامی دنیا کے خلاف سب سے بڑی سازش وہ مہم ہے جس کے تحت فلسطین اسرائیل تنازع کو مذہبی جنگی جنون ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سعودی شہزادے ولید بن طلال بن عبدالعزیز السعود نے کہا تھا، عین ممکن ہے کہ امریکہ کی مشرق وسطی خصوصاً فلسطین کے حوالے سے طے کردہ پالیسیاں 9/11 حملوں کا موجب بنی ہوں۔ اس پر ناراض ہو کر نیو یارک کے میئر جولانی نے شہزادہ طلال کی $10 ملین کی امداد کی پیشکش ٹھکرا دی۔ شہزادے نے نیو یارک ٹائمز سے انٹرویو میں کہا تھا، وہ بات میں امریکیوں کو بتا رہا ہوں جسے بعض امریکی پہلے ہی سمجھنے لگے ہیں۔ انہیں ادراک کرنا ہوگا کہ اگر وہ احمقانہ اور ہولناک رد عمل کا واقعی خاتمہ چاہتے ہیں تو فلسطین کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا۔